بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ امامت اور خلافت، امامت کس کو کہتے ہیں اور خلافت کس کو کہتے ہیں، اور خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر اگر نئے آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغریٰ یعنی چھوٹی امامت، اور دوسری امامت کبریٰ یعنی کہ بڑی امامت۔ امامت صغریٰ یعنی چھوٹی امامت نماز کی امامت ہے، جس کا حال انشاءاللہ نماز کے بیان میں آگے میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ رہی بات امامت کبریٰ یعنی کہ بڑی امامت کے شرائط، تو امامت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی دنیاوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار، اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کا حق ہے۔ اس امامت کے لیے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مرد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، قرشی ہونا اور قادر ہونا شرط ہے۔ ہاشمی علوی معصوم ہونا شرط نہیں۔ نہ یہ شرط ہے کہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہو۔ کب امام کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ تو حضرات محترم، مسئلہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جب کہ امام کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ شریعت کے خلاف حکم میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امام ایسا شخص بنایا جائے جو بہادر، سیاستداں اور عالم ہو، یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ امام مبتلا فسق ہونے سے معزول نہیں ہو جاتا، یعنی امام کوئی ایسا کام کرے جو فسق ہے، جس کی وجہ سے فاسق کہا جاتا ہے انسان، ایسا کوئی کام کرے تو اس کے فسق کرنے سے امامت سے معزول نہیں ہوگا۔ خلفائے راشدین کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان صاحبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت کتنی رہی؟ تو عقیدہ منہاج نبوت پر خلاف حقہ راشدہ 30 سال رہی، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ اول ملوک اسلام ہیں۔ افضل خلیفہ کون ہیں؟ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہی، جن و انس و ملک،
سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ صحابہ و اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ صحابی میں مسلمان، صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور سب صحابی اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل و شقہ ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ صحابی کی توہین کا حکم۔ کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی، گمراہی و بد مذہبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ ہے، اور اس کا قائل رافضی یعنی کہ شیعہ ہے۔ حضرات شیخین کی توہین کا حکم۔ حضرات شیخین کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہا کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جو ہوئی وہ خطائے اجتہادی ہے، جو گناہ نہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم، باغی، شرکس یا اور کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز بلکہ تبرہ اور رفض ہے۔ اہل بیت میں کون کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات و احادیث میں آئے ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عیب لگانے والے کا حکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت لگانے والا قطعاً یقیناً کافر و مرتد ہے۔ شرح عقائد۔ حضرت حسنین اعلیٰ درجہ کے شہداء، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بد دین ہے۔ یعنی حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں۔ ان میں کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بد دین ہے۔ حضرت امام حسین کو باغی کہنے والے کا حکم۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہے یا پھر یزید کو حق پر بتائے وہ مردود، خارجی، مستحق جہنم ہے۔ یزید کے ناحق ہونے میں اور فاسق و فاجر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ البتہ یزید کو کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں یعنی خاموش رہیں۔ اختلافات صحابہ کا حکم۔ جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام و سخت حرام ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر طعن یا ان سے بد اعتقادی ناجائز اللہ و رسول کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ یہ ساری جانکاری آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بولنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو